الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام علينا يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وآل بيتك وأزواجك يا سيدي يا خاتم النبيين. سید عالم نور مجسم امام الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں محترم جناب صوفی محمد غلباس صاحب قادری صاحب کے سنگ سنگ ان مجالس سے ذکر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد و اہتمام میں جن جن خوشبخت اہل ایمان نے دام درم سخن قدم شمولیت کی سعادت حاصل کی، دعا ہے وحدہ لا شریف جل جلالہ تمام حضرات کو اخلاص کے ساتھ ان مبارک تقریبات کو مکمل کرنے اور انہیں اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان بنانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آنے والے ذی قدر علماء اہل سنت کو مرحبا عرض کرتے ہیں، شکر گزار ہیں. سادات کرام اگر بیٹھے ہیں تو ہماری آنکھوں پر اللہ ان کی عزتوں اور برکتوں میں مزید اضافہ فرمائے. بزرگوں، بھائیو، عزیزوں، بہت خوبصورت اور ذمہ دار اور باخبر ثنا خان ہمارے محمد وقار اتاری بھائی تشریف فرمائے. میں مناسب وقت میں چند باتیں عرض کروں گا اور یہ تھوڑی سی اس لیے میں نے ترتیب بدلی ہے کہ مجھے کل پھر دن کا سفر کرنا ہے اور بلانے والوں کا یہ خیال ہوتا ہے بھئی مولوی چھت پڑے ہی پڑے، تو اب اتنی جان رہی نہیں تو تھوڑا سا آرام کرنا ضروری ہوتا ہے. جو کہ آئے ٹھڑک ہی رہ گئی ہے، باقی جلسے ہیں کتنے لوگ نماز تھڑی پائیں پوریاں کر کے آنند تھے. جس دن جلوس ہوں گا اس وقت تھے ایسا جماعت کھڑی ٹھڑک رہ گئی ہے جو کچھ ہے سو ہے بات چھوڑو کہنا چھیڑو میں کھانا طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے دلوں میں پیسوں. میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا. ایک عنوان ہے سیرت النبی اور ایک عنوان ہے میلاد النبی. مذہبی نظریاتی فکری فتنوں کی بھیڑ میں اور سوشل میڈیا کے ہنگامے میں پھنسے ہوئے بے خبر بچے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ انہیں کچھ بات میں سمجھا پاؤں. اگر ان میں سے کچھ بھی سمجھ گئے تو میری حاضری کا مقصد پورا ہو جائے. دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، جلسہ میلاد النبی اور جلسہ سیرت النبی. تھوڑا تھوڑا آپ حضرات گنجائش نکالیں، میرے قریب آ جائیں تھوڑے سے. کیمرہ آپ کو
تھوڑا سا پریشان کرے گا، گرمی ہے، لیکن کوئی بات نہیں ہے۔ اور مشورہ یہ دیا جاتا ہے ہمیں بڑی دیانتداری کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، ہمارے خیر خواہ ہونے کے ناطے، کہ آپ اجتماع کا انعقاد کریں، خرچہ بھی کریں، لوگوں کو بھی بلائیں، علماء کو بھی دعوت دیں، لیکن ٹائٹل بدل لیں اور جلسے کا نام سیرت النبی رکھ لیں تو ہمیں آپ سے کوئی اختلاف نہیں، ان ساری جزیات سمیت ہم آپ سے متفق ہیں کہ اشتہار بھی لگے، اعلانات بھی ہوں، خرچے بھی ہوں، چرچے بھی ہوں، علماء کو بلایا جائے، ساؤنڈ لگے، کھانے کا اہتمام ہو، اس ساری گلاں ٹھیک نہیں، صرف ٹائٹل اور ٹائٹل یہ رکھو کہ جلسہ سیرت النبی، اور یہ جو ٹائٹل ہے کہ جلسہ میلاد النبی، اس سے ہمیں اختلاف ہے، چونکہ یہ اس ٹائٹل پر جلسہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ ائمہ مجتہدین نے کیا۔ تو پہلا جواب تو الزامی جواب اسے کہتے ہیں علماء کی بولی میں یہ ہے کہ یہ سیرت النبی کا جلسہ بھی صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، ائمہ مجتہدین نے نہیں کیا۔ تو اگر میلاد کے ٹائٹل پہ ان معتبر ہستیوں سے کوئی اجتماع ثابت نہیں ہو رہا آپ کو بظاہر، چونکہ ہر بندہ اپنے مطلب کی بات ڈھونڈتا ہے، چاہے اخبار ہو یا قرآن ہو۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں سے میری پہلی ملاقات میں بندے کے مزاج کا اندازہ ہو تو کچھ باتیں پلے بھی نہیں پڑتی، لیکن میں ساتھی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ بات بڑے دکھ کے ساتھ میں کہا کرتا ہوں کہ ہر مکتب فکر اس وقت روح دین سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ہر مکتب فکر کے علامہ صاحب نے، خطیب صاحب نے، مقرر صاحب نے 5، 10، 20، 25 اپنی طبیعت کے مطابق آیات یاد کر رکھی ہیں اور وہ بیان ہو رہی ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جبکہ قرآن کی سورہ لہب بھی میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا سامان ہے، سورہ رحمان بھی میری اور آپ کی ہدایت کا سامان ہے، سورہ بقرہ میں جو گائے کا تذکرہ ہے اس میں بھی میرے اور آپ کے لیے ہدایت ہے، سورہ نمل میں جو چیونٹی کا تذکرہ ہے اس میں بھی میرے اور آپ کے لیے ہدایت ہے، اور معاوضتین میں جن ابلیس اور لعینوں اور خود ابلیس کا تذکرہ ہے اس میں بھی میرے اور آپ کے لیے ہدایت ہے۔ اس لیے کہ یہ ساری کے ساری کتاب الحمد سے لے کے والناس تک ہدی للناس کی دعویدار بھی ہے، ہدی للمتقین کی دعویدار بھی ہے، اور رحمت للمومنین کی دعویدار بھی ہے۔ آپ کلام الہی سے کچھ آیات کو سائڈ سے کر کے کچھ آیات کو رکھ کے یہ نظام نہیں چلا سکتے۔ الحمد سے لے کے والناس تک جتنے حروف ہیں، جتنی آیات ہیں، جتنے الفاظ ہیں، ایک ایک لفظ، یہاں تک کہ جہاں خنزیر کا تذکرہ کیا گیا ہے اس میں بھی ہدایت تیرے میرے لیے ہے، خنزیر کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ تذکرہ خنزیر کا ہے لیکن اس کتاب میں ہے جو کتاب رسول اللہ کے سینے پر نازل ہوئی، سینہ نبوت میں محفوظ ہے، اور ہدی للناس کی دعویدار ہے کہ میں انسانوں کو ہدایت دینے آئی ہوں۔ اب سنیے حضرات، یعنی میٹیریل یہی ہو، اجزائے مجلس یہی ہو، ٹائٹل بدل جائے تو یار لوگ خوشیں، ٹائٹل میلاد کا رہے تو یار لوگ خفائیں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام کی جو سیرت ہے نا، سیرت کہتے ہیں کردار کے مجموعے کو۔ میں کمرے میں داخل ہوا، یہاں بیٹھا، آپ نے مجھے دیکھا، مجھے اٹھایا گیا، میں یہاں سے نکل گیا، واپس آیا، پھر میں کہیں بیٹھا، آپ نے پھر دیکھا، اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کچھ بیان کر رہا ہوں، میری گفتگو
کیسی ہوگی، اس میں غصہ کتنا ہوگا، اس میں پیار کتنا ہوگا، یہ اثر کتنا کرے گی، یہ غیر مؤثر کتنا رہے گی۔ میں چاہوں گا 13 دن کے بعد یہ جلسے جب ختم ہو جائیں گے اور پھر میزبان جب تبصرہ کریں گے کہ کون سے علامہ صاحب نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، کون سے ہمیں ستا کے پہنچے اور کون وقت پہ تشریف لے آئے ہیں، تو وہ جو تذکرے ہوں گے وہ ہم آنے والوں کی سیرت ہوگی۔ اور میرا پروردگار جل جلالہ پاک نبی کے کردار، میرے حضور کے عمل رویے، زندگی کے اسالیب کو سیرت کا نام دیتا ہی نہیں، اس لیے کہ سیرت کی 2 قسمیں ہیں، سیرت بد بھی ہے، سیرت حسن بھی ہے۔ میرا غیرت مند رب اپنے پاک نبی علیہ السلام کے کردار کو، اسلوب حیات کو، میرے پاک نبی کے جینے کے سارے اطوار کو سیرت کا نام دیتا ہی نہیں۔ میرے مالک نے میرے حضور کی زندگی کے اس عمل کو، کردار کو، رویوں کو، اطوار کو جو نام دیا ہے، ذرا توجہ سے سنتے جانا۔ میرا رب فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ بیٹھے بیٹھے کچھ میری طبیعت میں آیا کہ پہلی محفل ہے اور اس میں آج میری حاضری ہے، تو آپ کو کچھ 13ویں محفل تک بنیاد دیتا جاؤں جس پہ آپ ذرا اطمینان کے ساتھ ان مجالس میں آئے، اطمینان سے سنے اور خیر دے کے جائیں۔ میرا مالک فرماتا ہے زمین پہ بسنے والے ہر دور کے زندہ باشعور لوگوں تم سب کے لیے ہے۔ یا رسول اللہ، یا رب کیا ہے؟ فرمایا اسوۃ حسنہ، نمونہ زندگی ہے۔ اے میرے کریم اللہ، یہ نمونہ زندگی کہاں ہے؟ فرمایا فی رسول اللہ، ایک جسم مبارک میں، ایک وجود منور و منور میں، ایک وجود سعید میں، ایک روشن چہرے میں۔ یا اللہ کیا ہے؟ فرمایا اس وجود پاک جس کو خیر ابن عبداللہ کہتے ہیں، ماننے والے یا رسول اللہ کہتے ہیں، اس ذات میں تمہارے لیے اسوہ نمونہ زندگی ہے۔ یا اللہ اس نمونہ زندگی کا شان کیا ہے، تعارف کیا ہے؟ فرمایا حسنہ ہے، وہ ایک ایک عمل خود بھی اعلیٰ ہے، جو اس پہ عمل کرنے والا ہو اس کا بھی انجام اعلیٰ ہو جائے گا۔ اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد، 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 زندہ باد۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ لفظ سیرت قرآن میں حضور کے لیے استعمال ہوا ہی نہیں۔ کیوں؟ میں آپ کی خدمت میں اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہوں، نبی پاک کا فرمان پیش کروں گا۔ اللہ کا شکر ہے نیتیں بھی بہتر لیے بیٹھا ہوں، ماحول کی بڑا خوبصورت اور نورانی ہے، لیکن اگر میری نیت میں کوئی فتور ہو، ساری یاسین آپ کو ترجمے سمیت سنا جاؤں، سیرت بد ہو جائے گی۔ میری نیت اچھی ہے، میں سو گیا اس لیے وقتی طور پر عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد نیت میں کیا تھا؟ عیش کرنا نہیں تھی، نیند کے مزے لوٹنا نہیں تھے، نیت یہ تھی کہ جس طرح پر وقت عشاء پڑھی ہے، شوق کے ساتھ پڑھی ہے، ہوش کے ساتھ پڑھی ہے، اس لیے مجھے فجر بھی اس وقت پر وقت پڑھنی ہے، جوش کے ساتھ پڑھنی ہے، ہوش کے ساتھ پڑھنی ہے، اللہ کا پیار سینے میں رکھ کے پڑھنی ہے۔ نیت اچھی ہوئی، کام اچھا ہو گیا، نیت غلط ہو گئی، کام غلط ہو گیا۔ میرے پاک نبی کا کردار کتنا ستھرا ہے،
کتنا اجلا ہے، بشر ہے میرا آقا، انسان ہے میرے آقا، ازواج کے خامد ہے میرے آقا، اولاد کے ابا جان ہے میرے آقا، والدین کے نور نظر ہے میرے آقا، میرے مولا علی کے بھائی ہیں میرے آقا، سیدنا عبداللہ بن عباس اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بھتیجے ہیں میرے آقا، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں میرے آقا، لیکن میرا رب فرماتا ہے طیب بھی میرا نبی ہے، طاہر بھی میرا نبی ہے، مطہر بھی میرا نبی ہے، نور بھی میرا نبی ہے۔ ذرا مسکرا کے سبحان اللہ کو یہ صفاتی نام ہے میرے آقا علیہ السلام، طیب طاہر مطہر نور۔ طیب اسے کہتے ہیں جو اندر سے پاک ہو، طاہر اسے کہتے ہیں جو باہر سے جس کا چمڑا پاک ہو، اور مطہر اسے کہتے ہیں کہ ناپاک جس کے ساتھ یوں مفعول لگی ہے تو پاک کر دے۔ میں آپ کو امام الانبیاء علیہ السلام کے کردار کی عظمت اور طہارت پر ایک خوبصورت بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ 10 15 20 100 شخصوں کی لائن ایک ساتھ چلی آ رہی ہے، فوجی جناب والا کسی ڈسپلن میں چل رہے ہوں، پولیس والے چل رہے ہوں، یا مدرسے کے بچے چل رہے ہوں، یا کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس چل رہے ہوں، پہلے والا مجھ اکیلے آدمی کو سلام کرے السلام علیکہ، پچھلے نہ بھی کرن جے اسے پچھے گئے یہ انہوں نے لیڈ کر رہے ہیں تو انہوں دا فرض پورا ہو گیا علیکہ، ایک گل غلط ہو جاسی میں نے انہوں نے سلام کرنا ہے السلام علیکم، ضمیر خطاب جمع دی آئے گی، اور ہم پڑھے یا نہیں پڑھے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بوڑھیاں دادیاں نانیاں بابے چاچے سب کو پتا ہے کہ سلام کیسے کرنا ہے السلام علیکم۔ اب اگر کوئی گرامر پڑا ہوا شخص اس بندے سے ادھر جائے، میں اکیلا کھڑا ہوں، آپ نے میرے لیے خطاب کی ضمیر جمع کی کیوں استعمال کی ہے؟ آپ کو ضمیر واحد آنی چاہیے تھی، تو وہ شخص کہے گا جناب مجھے کسی باشعور بندے نے یہ بتایا ہے کہ جمع کا اطلاق کم از کم 3 افراد پہ ہوتا ہے، اور حضرت صاحب شیخ الحدیث صاحب ولی کامل صاحب پاک نبی کے صحابی اور رسولہ کی اہل بیت کے افراد میں سے ہو، بڑے ہو چھوٹے ہو، مقبول ہو یا جو بھی ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن آپ یک وقت 3 میرے سامنے ہیں، ایک نظر آتا ہے 2 نظر نہیں آتے، اور میں ان پڑھ ضرور ہوں لیکن جائز نہیں کہ کسی کے ہونے کے لیے اس کی آنکھوں سے دیکھنا شرط لگاؤ۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی حضور ہیں تو پھر نظر کیوں نہیں آتے؟ آپ کے اندر جان ہے کہ نہیں؟ بولو کہتے تک ہی نہیں، پیلی ساوی رتی نیلی، گٹیاں کتنی ہیں، پنجیاں کتنی ہیں، سرچ کتنی ہیں، بالاں کتنی ہیں، اکھاں کتنی ہیں، کناں کتنی ہیں، کو اندازہ لا سکے ہو؟ جڑی جان اندر ہے اے لطیف تے تیرا وجود ہے کثیف، کثیف پانڈے میں چلا نے لطیف کی ڈکیا ہے، اچھیا بول تے جے تو اپنے اندر ایک لطیف لے کے بیٹھا ہے تے ہو جاتا کہ نہیں تک سکیا، تے جیڑی جان کملی آلے دے صدقے فنکشنل ہے وہ کتنا لطیف ہونا چاہیے۔ میرے نبی کے نور ہونے کا ایک معنی یہ بھی ہے، مچل کے بولو سبحان اللہ، عقل نور ہے نظر نہیں آتی، علم نور ہے نظر نہیں آتا، شعور نور ہے نظر نہیں آتا، یقین نور ہے نظر نہیں آتا، ایمان نور ہے نظر نہیں آتا، علم نور ہے نظر نہیں آتا، شعور نور ہے نظر نہیں آتا، ادب نور ہے نظر نہیں آتا، اتنے نور نظر نہ آئے کسی کو کوئی درد نہیں پڑتا۔
اسلام اس کی زمین جمع خطاب کیوں کیتا جا رہا ہے؟ کیوں کہ زمین جمع خطاب کا اطلاق اسی کم از کم دن افراد تھے. ایک وچ مولوی کو کبتے ایک فرشتہ سجے دے کبتے دو دے ایک 3 لاکھ بندہ می کلیا کی سلام کرے تے اکسی السلام علیکم تے 1 کروڑ امتی ایک میدان چ کھڑو گے کملی والے کی جدو سلام کرسی السلام علیکہ 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 کملی والے رب و فرشتہ پڑھایا ہی نہیں جنہ تیرے منہ میں آتے پوے اس لیے کہ سچی والا نیکی لکھی کھبے والا بدی لکھی تے سوڑیا جو تو ہے ہی نور. میں اتھے بیٹھا کوئی بات صاحب جو سوچا کو رہا سا پریشانی نہ کرے ان بھی بڑی مہنگائی ہے ماشاءاللہ اس نے سبا کے لوگ گوشت چٹے چوچے نہیں لگنا. تو وزیر اعظم صاحب نے بھی بیان لگے سنے والا تھا ہم سوچ رہے کہ نچلے طبقے کا خیال رکھیں. میں ایک سیانے بندے پوچھا میں کوئی نچلا طبقہ ٹھونڈ کر دیکھتے اس نے بڑھا یہ تے اکنی میں نہ دینا پیاسا نہیں لگی سر کے اپنے پاک نبی نے ورنہ اللہ سوڑا خیر ہی فرمائے. توجہ میری جان اب میرے حضور کے کردار پر اپنے سیرت کہا ہی نہیں اس لیے کہ سیرت سے 2 پہلو ثابت ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پھر میرے اندر اللہ نے خیر قبول کرنے کا جذبہ بھی رکھا ہے بدی کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. میرے حضور نے فرمایا انسان کے مرکب من الخطائی والنسیان غلطی بھی کر جاتا ہے بھول بھی جاتا ہے غلطی کرنا ہو رہے بھول جانا ہو رہے غلطی کر کے معافی مانگنا نہ ہو رہے تے غلطی کر کے ٹپیاں رہنا ہو رہے. یہ سارے الگ الگ ٹبر ہیں یہ الگ الگ کیٹیگریز ہیں ساری. حضور سرور عالم علیہ السلام کی کردار کو تو اللہ نے اسوہ حسنہ کہا ہے تو سیرت کانفرنس جو کرتے اسوہ حسنہ کانفرنس کرو. سیرت کانفرنس کس نہیں. اب سنیے ہم اہل سنت ہیں اہل حدیث نہیں جبکہ دونوں کام سرکار کہی ہے. کچھ بول ہم اہل سنت ہیں اہل حدیث نہیں دونوں کام حضور کہی ہے. کہیں بھی میرے پاک نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ علیکم بحدیثی و حدیث خلفاء الراشدین. کملی والے نے تاکید فرمائی علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین. کچھ بول یہ میں سرکار کی زبان پاک سے نکلا ہوا جملہ آپ کو سنایا میں نے. خلفاء بھی اس میں جمع ہے الراشدین اس میں فائل اس میں جمع ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ جمع کا اطلاق کم از کم 3 اشخاص پہ ہونا ضروری ہے. تب میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا لفظ خلفاء بھی سچ ثابت ہوگا راشدین بھی سب ثابت ہوگا اور 3 کی تعداد کو ماننا ضروری ہے جن 3 پر رولا پڑا ہوا ہے ان کی خلافت کا تذکرہ تو کملی والے خود فرمائے. چراغ گولڈا نصیر ملت رحمت اللہ تعالی نے کیا خوبصورت بات کہی تھی کہ مینار ہیں یہ عظمت انسانی کے حامل ہیں سبھی تجلیات قرآنی کے حامل ہیں سبھی تجلیات قرآنی کے. بکر و عمر عثمان و علی یہ 4 عناصر ہیں مسلمانی کے. نعرہ حیدری نعرہ غوثی
مرشدی ہر صحابی نبی. یہ اللہ سلامت رکھے حضرت امیر اہل سنت دامت برکات مولا علیہ کو کہ وہ اپنی بصیرت سے بھانپ لیتے ہیں کہ آنے والے فتنے کا تدارک کیا ہے. ہم نے اردو میں آپ کو پہلی مرتبہ یہ بات سمجھانے کی کوشش کی اس لیے کہ اردو میں ہی سمجھانے کا موقع تھا. نعرہ نما نہیں، نعرہ بڑا پرانا ہے. فیصلہ بریلویاں تے رضویاں دا تے داریاں دا نہیں، فیصلہ تو سارے کی پیدا کرنے والے پروردگار ہے. دیڑی لان واسطے کم از کم قرآن نال تے ٹکرا سالمان دیڑی تے تھی رہ جیسے. یہ اہم ممکن ہے کہ تھوڑا جیسا اگر نکلا جناب تو کسی کی خیال ہوگا مولوی اندر تقریر کر کے غالب اینا کٹھیاں کیتیاں سن ہم یہ سب ترہ سنگی رکشے ہی بیٹھے ہیں جی تو سنگی ڈاک کے جناب نالے کٹے بھی بتھوڑے کے ہوئے. یہ دیڑی نہیں تھی اتنی اوقات ہے سارے دیڑی نہیں لا جان لگی لال ساتھ آپ کے آپ کی نیت جائے گی. ہاں جی آپ کا ارادہ جائے گا. جس نیت سے آپ تشریف لائیں میں آیا ہوں آپ آئیں. جو میرے ذہن ہے جب نکا جی حالت ہے تھوڑے جب مجمع ہے جنا جناب والا پتہ نہیں کہ کرسی تو پھر اے صرف رولا ہی ہے اللہ کو نہیں پہنچنے لگی میری گال. تو جی تو اسی چکر بیٹھے ہیں پتہ نہیں چاول چھولے آنے وچ موٹا گوشت یا آلو پین تو تو سن بھی کم لو لے جی ہے. لہذا بندے نہ پتر پڑھنا میرے ہستی بھی ضروری ہے تو بندے نہ پتر پڑھ کے تیرے دھاڑے نبی نے میلاد جانا تو سن واسطے بھی ضروری ہے. اپنی قبر پر جان واسطے جے کچھ ادب چاہیے نہ تے زندہ نبی نے میلاد جان واسطے بھی کچھ ادب چاہیے. ہاں جی اب سنیے میرے آقا نے فرمایا علیکم بسنتی میرے غلاموں ایمان والوں تمہارے لیے ضروری ہے کہ میری سنت پہ قائم رہو وسنت خلفاء الراشدین اور میرے سچے خلیفوں کی سنت پہ قائم رہو جو راشدین ہے ہدایت پا چکے ہیں. اب سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے؟ حدیث میرے حضور علیہ السلام کے فرمان کا نام ہے اور سنت میرے نبی کے عمل کا نام ہے. فرمان کبھی حضور نے زندگی میں ایک ہی بار ارشاد فرمایا ایک ہی وقت کے لیے اس کے بعد نہ وہ وقت آیا نہ وہ کیفیت آئی نہ وہ بات حضور نے فرمائی. جبکہ سنت میرے نبی نے ساری زندگی وہ اختیار فرمائی جو قیامت تک کے لیے امت کو کام آنی تھی. حدیث سرکار نیا گلہ پہ فرمانا نہ ہے تے سنت میرے نبی نے کردار نہ ہے تے پھر رب نبی نے کردار کی اسوہ حسنہ آکھے کملی اللہ اپنے کردار کی سنت آکھے تو پھر سنت رسول کا نفاظ رکھیا کرنا. اساں کی مشورہ دینا تیری زندگی گزر گئی. آج اساں بھی مشورہ دینے ہیں تھوڑا جا تم ہی توجہ کھا جاؤ ساڑھی طرف ہم بھی کو گزارش کرنا کوئی تھوڑی توجہ کھا جاؤ. اب سنو سیرت کی بات میں نے کہہ ڈالی سنت کی بات بھی میں نے کہہ ڈالی. میں جنابی والا اپنی اس خوبصورت بات کی تائید لینے کے لیے امت کے چند بڑوں کا نام لینا چاہ رہا ہوں. حضرت قاضی اعجاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ نے میرے پاک نبی کو لکھنا چاہا قلم اٹھایا بسم اللہ کی جب کتاب مکمل ہو گئی تو کتاب کا نام سیرت النبی نہیں رکھا نام رکھا شفا. امام عبد الرحمن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھائی آقا علیہ السلام کو لکھنا چاہا جب حضور کی بارگاہ میں لکھ چکے جو نصیب تھا وہ مکمل ہوا تو ٹائٹل سیرت النبی نہیں باندھا کتاب کا نام رکھا الوفا. امام جلال الدین سیوطی نے سرکار کو لکھنا چاہا قلم اٹھائی کتنا نصیب تھا لکھ لیا جب تحریر کا ذخیرہ مکمل ہو گیا تو کتاب کا نام سیرت نہیں رکھا بلکہ نام کیا رکھا الخصائص الکبریٰ. اپنے دور کے مجدد
حجت برحق مامور من رسول من الرسول سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے سرکار کو لکھنا چاہا. جب لکھ کے مکمل ہو گئے تو کتاب کا نام سیرت نہیں رکھا بلکہ نام رکھا مدارج النبوہ. حضرت ملا معین کاشفی نے سرکار کو لکھنا چاہا. لکھنے کے بعد جب بات مکمل ہو گئی تو کتاب کا نام سیرت نہیں رکھا بلکہ رکھا معارج النبوہ. دور حاضر کا ایک بہت بڑا آدمی ضیاء الامت مفسر قرآن حضرت پیر محمد کرم شاہ نظری رحمت اللہ تعالیٰ نے سرکار کو لکھنا چاہا. جتنا نصیب تھا اتنا لکھ چکے. کتاب کا نام سیرت نہیں رکھا, نام رکھا ضیاء النبی. کو پلے پہنی ہے بے یا میں کہائی انہاں بڑے بڑے لوگوں کو پوچھو بے قبلہ شفا الوفا فسائش کبرا مدارج النبوت حضرت جامی صاحب نے لکھی شواہد النبوت. سرکار اے نام کیوں رکھے نے فرمایا لفظ سیدت جب اللہ قرآن نبی پاک پستے استعمال نہیں کیتا تو استعمال کرنا. یہ بریکٹ اس گل ہے, اس پر زیادہ لمبے کومنٹس نہ چکیو. اس سیرت جو ہے نا یہ پروفیسر نہ مضمون ہے. ایسے پر لمبے چوڑے کومنٹس نہ چکیو ان کی 50 میں آ جائے اس موبائل پر ہوشا تو اپنا سے آپ ہی کھانے رہا میرے تک کچھ نہیں پہنچنے لگا. میں کل پھگواڑیوں لے کے اس کھائی جانے اور سے شاید یہ بھی نہ چلنا ہوتا ہے تو باقی کے کچھ چل سی کہ تو سامنے کی سال سو یا کچھ کر سکتا. اساں سڑن تو کچھ ہون تو دور تو آپ سڑنے رہو, آپ خوش ہونے رہو, اپنا سر کھانے رہو. میری 50 مسکین جان کوئی دیاڑے زندگی نے جس طرح خیر نہ گزرن اگلے بھی خیر نہ گزرتے رستہ دے خوش ہو کے آخو سبحان اللہ. کچھ بات تو ہے نا جی. ان بزرگوں نے اپنی کتابوں کا ٹائٹل کیا رکھا؟ معارج النبوت, مدارج النبوت, الشفاء الوفا. سید سلیمان ندوی نے سرکار کو لکھا اور جتنا نصیب تھا اتنا لکھنے کے بعد جب کتاب کا ٹائٹل ذہن میں آیا تو سیرت کا لفظ استعمال نہیں کیا. کتاب کا نام ہے رحمت للعالمین. جڑا میلاد نے ٹائٹل کی ناپسند کرنا لینا بڑے رہے سید سلیمان ندوی, لیکن نام کیا رکھا کتاب کا؟ رحمت للعالمین. خوش ہو کیا خوش سبحان اللہ. اب سنو میں اب میلاد کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. پیغمبر کے میلاد کو بطور ولادت قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا ہے. میں نے بطور مثال ایک آیت پڑھی جب جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور نبی کی ناموس, نبی کی عزت, نبی کی طہارت, نبی کا تقدس, نبی کی عفت, نبی کی عصمت, نبی کی معصومیت پر اس سے بڑا ثبوت کہاں سے لاؤ کہ جس شخص کا والد ثابت نہ ہو لوگ اس کو رشتہ نہیں دیتے, مصلے پہ نہیں آنے دیتے, محلے میں اسے چین سے نہیں رہنے دیتے. لیکن یہاں ایک شخص ہے جس کا باپ ہے ہی نہیں. ماں کا پتہ ہے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا ہے. اس مریم کا نکاح نہیں ہوا, رخصتی نہیں ہوئی, اس کا کوئی بھی خامد نہیں ہے, پیدا ہونے والے بچے کا کوئی باپ نہیں ہے. لیکن عزت نبی کی یہ ہوتی ہے, عصمت یہ ہوتی ہے, تقدس یہ ہوتا ہے, ناموس نبی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا کلمہ پڑھتے پڑھتے اگر لمحے کے لیے عیسیٰ کی نبوت سے انکار کرو گے تو بے ایمان ہو جاؤ گے. یہ ہے نبوت کی شان. جناب تو سنا کلمہ پڑھنے پہ ہو بھی تو سنا ہی پڑھنا تو پھر انہوں نے پڑھنا ضروری ہے. فرمایا ہاں ضروری ہے. آقا جی کیوں؟ فرمایا شب معراج مسجد اقصی انہاں سارے نبیوں نے نبوت رسولان نے رسالت تے کتاباں نے تصدیق میں نہیں کی تھی. میری مننا ہے تو میری مور نہیں مننا ہے. تو سن ڈی سی کو مور لو آؤ تو ڈی سی کی نال چاہیے پھر نو یا مور آئی تو مور کسی جگہ کام آنی ڈی سی نہیں جگہ نا بولو. میرا خیال ہے اتنے رہنے لوگوں کی اتنا سادہ نہیں ہونا چاہیے جتا ہے ایک ایک پلاٹ یا 6 رجسٹریاں ثابت ہونا. تو سن کیا خیال ہے میں کو اتنو آیا
ایتھے ہی رہنا یہ نا تو سارے نیڑے تیڑی کافی دیانے ہو گئے. اتنے لوگوں کی اتنا سادہ نہیں ہونا چاہیے ایسے سادے مانے بیٹھے یا تو سادے ہو یا میں سادہ ہوں. تو بچوں کل میری جان ہے تو پتہ نہیں کوئی باز کس کو کسی کو کل بچایا گیا آج تک کوئی دوری رشتی نہیں آئی. ورنہ تو تسا بادشاہ آئے جو تھوڑا جو ترلائی اور کراس کرو دے کے بعد ایک پلاٹ کئی مالک اللہ خیر کرے. خفا ہونا لی گل کوئی نہیں ہو سننے کی مولوی آکھو تو نہیں کڑی سو کسا کرنی تھی آج مولوی مسلم کی بابا آکھو تو نہیں کی تپڑ نہیں کڑی ہو جو گیا بابا جیڑی گل ہونا پتہ کی بڑھ لینی چاہیے نہیں تپڑ کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے میں ٹینشن بدلی قامت وہاں یا دو میں کیا ہونی تھا اللہ. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء اللہ نے میلاد نبیوں کا خود قرآن میں بیان فرمایا. اور جناب عیسیٰ جب دنیا میں تشریف لائے برادری کو پتا چلا کہ مریم ہماری بیٹی کا نکاح نہیں ہوا, رخصتی نہیں ہوئی, شادی نہیں ہوئی, بیٹے کی ماں بھی بن گئی ہے. برادری اپنی پگاں بچان واسطے عزت بچان واسطے کھلے کھڑ کے لے کے کٹھی ہو گئی. کہاں سے لائی ہو یہ بچہ؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے جب مریم سلام اللہ علیہا نے برادری کے لوگوں کا اسرار سنا خاموش ہو گئی, فرمانے لگی انی نذرت للرحمن صوما, آج میں نے رحمان جل جلالہ کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. لانو کلم اليوم انسی, آج میں کسی انسان نال گل نہیں کرنی, میں چپ ہوں. انہیں عجیب گل ہے نکے نک ماں بھی بن گئی ہے ابا بھی کوئی نہیں اور چپ نہ روزہ بھی رکھے. پھر پوچھا کس کو؟ رب فرماتا ہے فاشارت الیہ, پیغمبر کی ماں جو جلوے نظارے دیکھ چکی تھی اس پر اتنا یقین کامل تھا اگر عیسیٰ روح اللہ کی اماں کو اللہ نے اتنا شعور عطا فرمایا ہے تو عیسیٰ کے نبی کی اماں آمنہ کو اللہ نے کتنا شعور عطا فرمایا ہوگا. فاشارت الیہ, اشارہ کیا اس پنگوڑے میں لیٹے بچے کی طرف. کہتے ہیں کئی فنو کرنے من کانا فلما دے سبیہ, اے جڑا پنگوڑے چ بچہ ہے اس نہ گلاں کہیں نہیں کرا. آپ نے فرمایا اے میرا مسئلہ نہیں کہیں نہیں کرو, جڑی کوئی ہے کوئی کٹنی ہے تھوڑی بہت ہو اس نہ کرو, میرا مسئلہ ہی نہیں. میں تے بڑا اوکھا چلا کٹیا ہے تو تساں کی اگر عقل کم کرنی ہو میں کھوپڑیاں تو میں اس بند کمرے جڑا بالکل متصل ہے بیت المقدس نے 9 مہینے جس شخص نے نگرانی ترے وقت میں پیغمبر زکریا ہے, چابی انہاں کول, کنجی انہاں کول, تالا انہاں نے قبضے, روٹی انہیں آن, دعائیاں انہیں آن, خبرگیری میری ہو کرنا, انہوں تو بغیر تے آیا ہی کوئی نہیں. جس نے کلمہ پڑھنے ہو سپر اعتبار کیوں نہیں ہو. اللہ پیغمبر کی ماؤں کی عصمتوں کا بھی جب تحفظ فرمائے نا تو اس طرح انتظام کرتا ہے کہ باقاعدہ ڈیوٹی لگتی ہے وقت کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کی. کھانا آپ پہنچائیں گے, ضروریات کی چیزیں آپ پہنچائیں گے. پیغمبر کو پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, لیکن ایک دن حکمت کے تحت آپ تبلیغ کے بہانے تھوڑا سا تاخیر ہو گئی آپ کو اور کھانا پہنچنے میں دیر ہو گئی تو جناب مریم نے رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے کہ امتحان چھپائی تو ان دوسرا بخری لگی ان کے کرام. اللہ رب العالمین نے ٹھیر لا چھڑیا. جیسے جناب زکریا کمرے چاہے تو کہنے لگے میں تے آندے نہیں, یہ کھانے کی تمہیں نہیں, خوشبو بھی وکری ہے, ذائقے بھی وکرے, رنگ روگن بھی وکرا ہے. تو آپ فرماتی ہیں کہ حاضر من عند اللہ, بھوک لگی سی تے اللہ کی عرض کی تھی اس پہ چھوڑے جنتی کھانا. قوم بنی اسرائیل چاہنا لے ایک آخری نبی دی ماں ولیہ اس وقت جنتی کھانے آن تو اتھے آساکھاں جی حسنین پاک بستے جنتی جوڑے آئیں تو کیسے ہو سکتا ہے, اور تو سمجھتے نہیں آئے تھوڑا سا کیا کھا کیسے ہو سکتا ہے. ہونے تھے بیٹھا کوئی چنگا پلا نوجوان آدمی جس نے لک نہ مننا ہوا ہے, جان نہ مننی ہوا ہے, تو آکھا یہ بوڑھا کس طرح بول رہا ہے. بوڑھا بول رہا ہے, ان تینوں کس طرح دس ہے بوڑھا کیسے بول رہا ہے. انہیں کی ان کے دسیے میں کڑے پھول رنگ کس طرح ہے, یہ کیسے ہوتا ہے, یہ کیسے نہیں پوچھتے, بس جو ہوتا ہے اس کو مان لیتے ہیں. اگر نہیں ہوا تو قرآن نے بیان کیوں کیا, اگر نہیں ہوا تو حضرت زکریا نے حیران ہو کے پوچھا کیوں, اگر نہیں ہوا تو جناب مریم نے دعویٰ کیوں کیا کہ اللہ کی طرف سے آیا, اور اگر اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا تو اللہ نے اس بات کو حکایتاً قرآن کا حصہ کیوں بنایا. لہذا کیسے
ایسے چھوڑ بس ہو گیا ہے قرآن میں جو آیا ہے. ٹھیک ہے میری جان. اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ماں نے اشارہ کیا نا تو ادھر پلٹ لینا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت شدت غیرت اور شدت جذبات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یوں انگشت شہادت بلند کر رکھی تھی اور وہ حرکت میں تھی اور آپ نے تکیے سے یوں سر اٹھایا اور فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. سنو میں اللہ کا بندہ ہوں. اس کا معنی یہ ہوا کہ نام عیسیٰ ہو یہ ذرا تھوڑا سا جناب والا معاملہ اتنا اعلیٰ نہیں اگر وہ عیسیٰ اپنے آپ کو عبداللہ کہہ کر تعارف کروائے. کیونکہ نام عیسیٰ ہو یا غلام عیسیٰ ہو عبداللہ نہیں تو بات نہیں بنتی. گل ذرا توجہ نال سن سو پریشان نہ ہو سو. میرے پاک نبی کے دو ذاتی نام محمد و احمد جو رب العالمین نے تخلیق نور سرکار کے ساتھ ساتھ تجویز فرمائے اور ان کا اعلان کیا لیکن اس کے باوجود میرے حضور کا صفاتی نام ہے سیدنا عبداللہ. یہ میرے حضور کا صفاتی نام الگ ہے سیدنا عبداللہ. انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اور کیسا بندہ ہوں پتہ تمہیں؟ مجھے کتاب بھی مل چکی ہے نبوت بھی مل چکی ہے مل سی نہیں مل چکی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو موڑے میں کہیں کتاب مل چکی ہے آتانی مجھے دی جا چکی ہے. زمانہ ماضی میں کتاب بھی وجعلنی بنایا گیا ہے مجھے گزرے ہوئے وقت میں نبی بھی. میں اس وقت پنگوڑے میں بطور نبی لیتا ہوں خالی بچہ نہ سمجھیو. جب وقت آئے گا تو اپنی نبوت کا اعلان کروں گا پھر جو کلمہ پڑے گا اس کا بیڑا پار. اعلان کرنے کا وقت اور ہے جمعیت نبیہ. بالکل اسی طرح جس طرح اتنے شد سے کسی اللہ نے بندے میں کی پہلی باری کا کیا ہوا دوسرا خیال ہے کہ مولوی شاید آج ہی تقریر کرنے لگا. نہیں تو آج سنی ہے میں چل ایک سلام کرنا اعلان بات کرنا ہے ہاں تے نبی ہیں. اور پھر آگے فرماتے میری شان کیا ہے والسلام علیہ یوم ولدت میلاد ویوم اموت وصال ویوم ابعث حیا. اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ 12 ربیع الاول کا یوم وصال ہے آپ 12 کو میلاد ہی مناتے ہیں. رب کے پیغمبر نے ہمیں بتایا کہ نبی جس دن جمعے اس دن بھی خوشی. وَيَوْمَ أَمُوتُ جس دن نبی جائے اس دن بھی خوشی. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا جس دن نبی کو قبر سے نکالا جائے اس دن بھی خوشی. پھر بولو والسلام علیہ مجھ پر خاص سلام کب یوم ولدت. سونیا تو تے اس پاکیزہ جماعت ہے جن بارے میں نے فرمایا وسلام علی المرسلین رسولوں پر سلام. فرمایا نے ایک مطلق سلام ہے. میں مطلق سلام کی بات نہیں کر رہا میں سلام کو یوم ولادت سے خاص کر کے کسی خاص سلام کی بات کر رہا ہوں. میری بات اختتام پذیر ہونے والی ہے. مجھے ایک خوبصورت بات یاد آ گئی جلدی جلدی سنتے جاؤ. شیخ عبدالحق موضوع سے تیری جر رحمت کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا کہ ہم میلاد مناتے ہیں اور کچھ لوگوں کو اعتراض ہے اب ان کا کیا علاج کیا جائے. فرمایا سال کے بعد جب نکلو گے تو اعتراض تو ہوگا چیز نہیں لگے گی. یہ اہل بیت کا محرم کا مہینہ ہی ہے خالی اور مہینے ان کے نہیں. پیران پیر کا خالی ربیع ثانی کا مہینہ ہے باقی مہینے نہیں. تو میرے نبی کا مہینہ صرف ربیع الاول شریف اور باقی مہینے نہیں. پھر سیزنل کم کر سو تو پھر لوگوں کی عجیب جاتا لفظ انہوں نے کیا کر قبلہ کی کریے. پھر اب ہمیں امت میں نبی کا میلاد منانے والے 4 طبقے کتنے؟ فرمایا ایک تم جو سال کے بعد مناتے ہو, ایک وہ جو ہر اسلامی مہینے کی 11 اور 12 کی رات کو مناتے ہیں, اور ایک وہ جو ہر پیر کو مناتے ہیں, اور ایک وہ جو ہر رات جا کے گزارتے ہیں اور فجر کی ان گھڑیوں کا انتظار کرتے ہیں جن گھڑیوں میں سرکار آئے تھے.
تھوڑا سا اس کام کو ریگولر کرو نا تاکہ لوگوں کو انوکھا نہ لگے، نیا نہ لگے. سال بعد جو نکل سوتے لوگ اکثر تصیر پیچھے 11 مہینے کے تھے رہے ہو. ٹھیک ہے. والسلام علیہ، مجھ پہ خاص سلام جب میں پیدا ہوا، وَأَمُوتُ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا. اب آپ کو موت نہیں آئی. ہاں جی، آپ آسمانوں پہ زندہ ہیں، قرب قیامت تشریف لائیں گے، پھر آپ کا وصال ہوگا. حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ان کا سنگ نبھائیں گے، قرآن کی دعوت دیں گے، فتنوں کو مٹائیں گے، اہل ایمان کو سنبھالیں گے. اور امام اعظم ابو حنیفہ کے بتائے گئے طریقے کی طرح ہم حنفیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے. پھر آپ کا جب وصال ہوگا تو آپ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ پاک میں روضہ انور کے اندر دفنایا جائے گا. یہاں عمر و ابو بکر و عمر کے بعد ایک ہی ہستی کے لیے جگہ باقی ہے جس کو عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں. کچھ یہاں بول. اور میں جب میں دنیا میں آیا اس نے مجھ پہ خاص سلام، جب جاؤں گا تب بھی خاص سلام، جب قبر سے اٹھوں گا اس وقت بھی خاص سلام. تو جب عیسیٰ نبی آئیں تو خاص سلام، جائیں تو بھی خاص سلام، اور جب قبر سے اٹھیں تو بھی خاص سلام. تو جو ان کے نبی ہیں جی. اب آئیے میں سرکار کی ولادت پر قرآن کی ایک گواہی پیش کر کے بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. میرا فرماتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ. جس نے کہا جمع ہے اس نے بھی قسم ہے، تو جڑا جمع ہے تیرے جمن نے بھی قسم ہے. تو میلاد سرکار کا تو اللہ کے قرآن نے یوں لفظوں کے ساتھ بیان کیا ہے. پھر یہ بھی پتہ نہیں کوئی عجیب سا اتفاق ہے کہ صدیوں سے اہل علم نے بھی یہی محنت فرمائی اور ہم بھی اسی محنت کے پیچھے چل رہے ہیں کہ جی سیاستہ 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 سیاستہ. ورنہ حدیث کی جتنی کتابیں بھی ہیں ان میں حدیثیں تو ساری ٹھیک ہی ہیں. حدیث تو ٹھیک ہی ہوتی ہے، راوی کہیں کا بھی ہو وہ رونے کو پڑ جاتا ہے. لیکن بہرحال چلے اتفاق ہو گیا ہمارے ساتھ. حادثات بھی تو زمانے میں ہوتے ہی رہتے ہیں. لیکن چلیے ہم سیاستائی کی بات کر لیتے ہیں. امام ترمذی آپ نے حدیث کا ذخیرہ مرتب فرمایا سید ترمذی کے نام سے، اور اس میں آپ نے باقاعدہ حضور کی ولادت کا باب جب تحریر کرنا چاہو تو اس کا عنوان رکھا باب میلاد النبی، نبی پاک کی ولادت کے تذکرے والا باب. تو حدیث کی ایک کتاب میں جو سیاستہ میں شامل ہے اس میں حضور کی ولادت کا پورا باب امام ترمذی نے باندھا. اللہ نے ولادت، مولود، ولد کے لفظ استعمال کر کے نبیوں کے میلاد کو بیان کیا. بات صرف اتنی ہے کہ آج بھی اگر ہم 40 سال پہلے والا دور واپس لے آئیں اور ہمارے یہ جلسے، ہمارے یہ جلوس، ہماری یہ میلاد کی ریلیاں اگر نماز کی چھاؤں تلے منعقد ہوں تو رولا ختم ہو جائے گا. ہمیں اپنے کیے کی مار پڑتی ہے کہ جب میلاد کا جلوس صبح نکلنا اور ساری رات نوجوان کوئی ٹرک سجا رہا ہے، کوئی گاڑی سجا رہا ہے، کوئی ٹریلا سجا رہا ہے، کوئی کیا سجا رہا ہے، اور جب فجر کا وقت آتا ہے تو وہ اتنا سوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی کھوتا ہے. اور پھر 11 بجے اٹھ کے نہ منہ دھوتا ہے نہ دروشی پڑھتا ہے اور باہر کے جلوس میں گھس جاتا ہے اور پھر اس ٹرک کے ساتھ رہتا ہے جس میں حلوہ بھی ہو اور پوڑیاں بھی ہوں. پھر جب انج میلاد مناسب تو پھر اعتراض تھے اس کے. آپ کی گاڑیاں منرل واٹر سے بھری ہوں، چنوں سے بھری ہوں، کھانوں سے بھری ہوں، بریانیوں سے بھری ہوں، اور آپ کے قیادت کرنے والے جو پیرانے وزامی اور مولوی صاحبان ہیں وہ بھی کم از کم یہ نہ کہیں وہ ایک اور ٹرک کتے ہوئے جس نے وچ وضو والا پانی ہے، اور ٹرک کتے ہوئے جس میں پھوڑا پاک آنی ہے. اگر نماز بھی تو پڑھنی ہے. پہلیاں میری گلاں سن کے سمجھنا واغنی سو جی بس فلانے کا رگڑا نکل گیا تے ہن کی ایڈے پریشان بیٹھے میں رگڑا تے کچھ نہیں نکل گیا. میں نے پہلے بھی سمجھایا ہن بھی سمجھا رہے ہیں. فل یفرحوا میں لام تاکید کا ہی لا سکتے ہیں نا آپ، اور تاکید کی روشنی میں خوشی منا سکتے ہیں. تو اللہ کی تاکید کی روشنی میں خوشی منانا یہ کیا عبادت کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ اور عبادت کا کوئی ڈھنگ طریقہ نہیں.
عبادت کا کوئی ڈھنگ طریقہ تو ہے، کوئی اس کا طریقہ کار ہے کہ کیسے کرنی ہے. اس لیے کوشش آپ یہ کریں کہ بجائے 7 گھنٹے کا جلوس اکیلا چلانے کے آپ مسجد سے مسجد جلوس چلائیں. تو سائنس ایریے میں صبح فجر پڑھ کے نکلو، زور تک اگلا ٹارگٹ رکھو بھائی کیڑی وڈی مسیحی پہنچنا جدھر صاحب ایک مٹ کی جاما تو وضو نہ انتظام بھی ہوئے وہ تو زور پڑھ کے صبح واپس آ جاؤ اور اگلے نکل آگے اور زور پڑھ کے اگلے نکل جانا کہ اصل نہ ٹارگٹ رکھنا کیڑی بڑی مسیحی تو تک جانا ہے اتنے نماز پڑھ کے وہ واپس آ جانا اور اگلے ٹول جانا. ایک کوئی سنی نہیں کہ اس دفعہ عاشقان رسول کا جلوس 27 گھنٹے چلتا رہا، چلتا ہی رہا. کدھر اللہ اکبر کرنا سے بھی کھلوتا ہے. آپ بارڈر لائن کسی بھی معاملے میں کراس کریں گے اس کا رد عمل ہوگا. جنہوں نے بارڈر لائن کراس کیا میں نے ان کا رد عمل دیا نا پچھلے 50 منٹوں سے رد عمل آئے گا. لہذا نبی کا میلاد صاف ستھرے رہ کے مناؤ، پاک اور کچلے رہ کے مناؤ، پاک اور باوضو رہیں اور لمحہ لمحہ سرکار پہ درود بھیجتے رہیں. اس لیے کہ آج تو حضور نے تشریف فرمائی ہوئی ہے، آج تو سرکار کی بارگاہ میں درود کے علاوہ اور کوئی کام سکتا ہی نہیں. اللہ آپ سب کو جو اس خوبصورت کار خیر میں تعاون فرماتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ سب کو برکت نصیب فرمائے اور بانیان مجلس کو بھی اور بانیان محافل کو اللہ رب العالمین بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے اور ان مجالس کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے ہدایت کا، نور کا اور بخشش کا سامان فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جناب محترم محمد وقار اتاری صاحب.